شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين۔ الذین وہ لوگ، یتخذون الکافرین، یہ منافقوں کے متعلق ہے نا، بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما۔ الذین وہ منافق لوگ، یتخذون وہ بناتے ہیں، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنین کے علاوہ، مومنوں کو چھوڑ کر وہ کافروں کو دوست رکھتے ہیں۔ ایبتغون، اللہ کریم نے فرمایا کیا وہ تلاش کرتے ہیں، کیا وہ ڈھونڈتے ہیں، عندہم ان کافروں کے پاس، العزہ عزت کو، فإن العزت للہ جمیعا، بس بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعا ساری کی ساری عزتیں وہ اللہ کریم جل شانہ کے لیے ہیں۔ یہ منافق لوگ ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں جا کر اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ مومنین کو چھوڑ دیا، کافروں کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ صرف ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ کافروں کی تعداد زیادہ ہے، نفری کے اندر بھی، قوت کے اندر بھی، وہ ہر اعتبار سے وہ زائد ہیں۔ یہ مومن یہ تھوڑے لوگ ہیں، مسلمان تھوڑے سے لوگ ہیں، اور یہ کچھ دیر کے لیے ہوں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ تو کافروں کی زندگی ہے، ان کی چونکہ نفری زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہے، قوت زیادہ ہے ان کے پاس، تو وہ اس لیے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے تھے۔ چلو مومن ختم ہو جائیں گے، کافر تو ہمارا ساتھ دیں گے، اور وہاں سے عزت تلاش کرنے کے لیے کہ ان کے پاس جائیں گے، قوت بھی ہمیں زیادہ ملے گی، عزت بھی زیادہ ملے گی۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا یہ مت سمجھیے گا ان کافروں کے پاس عزتیں ہیں، فإن العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت وہ اللہ ہی کے لیے ہے، ساری کی ساری عزت۔ اور دوسرے مقام پر اللہ کریم نے اسی مضمون کو ذرا اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا سورۃ المنافقین کے اندر، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا عزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے لیے ہے۔ رب کائنات نے یہاں پر وضاحت فرما دی کہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کی ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان منافقوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک عزت ساری کی ساری وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ۔ اب کافر لوگ کیا کرتے، اصحاب علیہ رضوان سے مذاق کیا کرتے تھے اللہ کے قرآن کے متعلق، اور جناب اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کے متعلق۔ اگر کوئی صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے چلا جاتا اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے، تو وہ لوگ اس کا مذاق کرنا شروع کر دیتے تھے، قرآن پاک کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا جس وقت تم دیکھو کہ کافر لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کی آیات کا، قرآن پاک کا، آقا کریم علیہ السلام کا، اللہ کی نصیحتوں کا، اس وقت تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی اور بات کے اندر وہ لوگ مشغول ہوں اور تمہیں وہاں پر کوئی کام پڑے تو وہ ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ بات ہے، وگرنہ جس وقت وہ قرآن پاک کا مذاق اڑا رہے ہوں اس وقت تمہیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقد نزل، تحقیق نازل کی اللہ کریم نے، علیکم تم پر، فی الکتاب کتاب کے اندر یہ حکم نازل کر دیا، ان اذا سمعتم، یہ کہ اذا جب، سمعتم تم سنو، آیات اللہ اللہ کی آیات کو، یکفر بہا کہ اس کا مذاق کی، یکفر بہا اس کا انکار کیا جاتا ہو، اس کا انکار ہو رہا ہو، ویستہزأ بہا اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، اور ویستہزأ اور مذاق کیا جا رہا ہو، بہا اللہ کی آیات کا، تو فلا تقعدوا معہم، نہ بیٹھو تم ان کے ساتھ، حتیٰ یخوضوا حتیٰ کہ وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیری اس کے علاوہ کسی اور بات کے اندر، فی حدیث، حدیث معنی بات، غیری اس کے علاوہ، یعنی اس کے علاوہ اس اپنی وہ جو یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مذاق کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور بات کے اندر مشغول ہو جائیں، پھر اگر کسی مجبوری کی بنا پر تمہیں ان کے پاس جانا ہو تو پھر کچھ حرج نہیں۔
لیکن فرمایا فلا تقعدوا معهم، نہ تم بیٹھو ان کے ساتھ۔ اسی مضمون کو اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت سے پہلے سورۃ الانعام کے اندر بھی ذکر فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب آپ دیکھو کہ وہ ہماری آیات کے اندر مذاق اڑاتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجیے، ان کے قریب نہ جائیں، حتیٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، حتیٰ کہ وہ کچھ اور بات کے اندر مشغول ہو جائیں۔ فَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر تم بھول کر ان کے پاس چلے بھی جاؤ، بیٹھ بھی جاؤ ان لوگوں کے پاس، پھر تمہیں جب یاد آ جائے فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ یہ سورۃ الانعام کے اندر اللہ کریم نے یہ حکم نازل فرما دیا، اور یہاں پر اللہ کریم نے وہی اسی مضمون کو دوبارہ دہرایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے نازل کر دیا تمہارے اوپر یہ حکم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، ان اذا سمعتم، یہ کہ جب تم بیٹھو ان کے ساتھ، جب تم سنو، سمعتم، جب تم سنو آیات اللہ، اللہ کی آیات کے متعلق، یکفر بہا، اس کا انکار کیا جاتا ہو، اس کا کفر کیا جاتا ہو، ویستہزأ بہا، اور اللہ کی آیات کا مذاق کیا جا رہا ہو، فلا تقعدوا معہم، ان کے پاس نہ بیٹھو، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، حتیٰ کہ اس کے علاوہ کسی اور بات کے اندر مشغول ہو جائیں، انکم، اس لیے کہ بے شک تم اذن، اس وقت مثلہم، انہی کے برابر ہو جاؤ گے۔ اگر تم ان کے پاس بیٹھو گے، وہ مذاق بھی اڑا رہے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار بھی کر رہے ہیں، پھر بھی تم ان کے پاس بیٹھو گے تو اللہ کریم نے فرمایا انکم اذا مثلہم، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔ انکم، بے شک تم، اذا مثلہم، اس وقت انہی کے برابر ہو جاؤ گے۔ ان اللہ کا جامع المنافقین، بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین، کافروں کو، فی جہنم جمیعا، جہنم کے اندر سب کے سب کو جمع کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے، اگر کوئی آدمی کافروں کی ایسی مجلس کے اندر بیٹھا ہو کہ وہاں پر اللہ کریم کی آیات کا مذاق کیا جا رہا ہو، اور وہ ہو مسلمان بیٹھنے والا، مسلمان آدمی ہو، اور کافروں کی ایسی مجلس کے اندر بیٹھا ہو جس کے اندر مذاق کیا جا رہا ہو، اور وہ بیٹھا خوشی سے ہو، دل کے اندر کوئی کراہت نہ ہو، بس اس پر خوش ہو، تو فرمایا کہ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ کفر پر خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی کفر ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری بات، اگر کوئی آدمی کافروں کی ایسی مجلس کے اندر بیٹھے ہے لیکن کراہت دل کے اندر بڑی محسوس کر رہا ہے کہ یار یہ اچھا نہیں کر رہے، بری بات ہے، لیکن پھر بھی بیٹھا ہے بغیر کسی مجبوری کے وہاں پر بیٹھا ہے، تو ویسا آدمی فاسق ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کافروں کی مجلس کے اندر بیٹھا ہے کسی ضرورت کی بنا پر، اسے مجبوری ہے، مجبوراً وہاں پر بیٹھا ہے، تو پھر اس کے لیے مباح ہے۔ اور چوتھا کہ اگر کوئی آدمی کافروں کی ایسی مجلس کے اندر بیٹھا ہو جہاں پر اللہ کی آیات کا اور دین کا، شریعت کا مذاق کیا جا رہا ہو، وہاں پر اس مجلس کے اندر بیٹھنے والا آدمی وہ وہاں پر بیٹھا ہے، انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا ہے، اسے باندھ کر کے رکھا ہوا ہے، تو ایسا آدمی مجبور ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور چھٹے نمبر پر اگر کوئی آدمی ان کے پاس کافروں کی مجلس کے اندر بیٹھا ہو تبلیغ کے لیے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، تو پھر یہ عبادت ہے کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں میں ان کو سمجھانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، ان کو بات بتلاؤں گا، ان کو سمجھاؤں گا، ان کو دین کے متعلق بتلاؤں گا، تو ایسا آدمی وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا، وہ اس کے لیے ایسا کرنا عبادت ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ جمع کرنے والا منافقوں کو، والکافرین، کافروں کو، فی جہنم جمیعا، جہنم کے اندر سب کے سب کو اللہ جمع کرے گا۔ یہ منافق اور کافر، ان کے متعلق فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں یتربصون بکم، جو انتظار کے اندر رہتے ہیں مسلمانوں تمہارے متعلق، تمہارے گردش زمانے کے متعلق، کہ تمہارے اوپر کوئی ایسی کوئی بات آئے اور انہیں موقع ملے تمہارے اوپر بات کرنے کا، تمہارے اوپر چڑھائی کرنے کا انہیں موقع ملے۔ فرمایا الذین یتربصون بکم، یہ منافق لوگ وہ ہیں کہ یتربصون بکم، یہ انتظار کے اندر رہتے ہیں تمہارے متعلق۔ فإن کان لکم فتح، پس اگر ہو تمہیں فتح، من اللہ، من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اگر تمہیں فتح مقدر ہو جائے، قالو، تو یہ منافق لوگ کہتے ہیں الم نکم معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، الم کیا نہیں، نکن کیا نہیں تھے ہم، معکم تمہارے ساتھ، تو مسلمانوں کے پاس آ جائیں گے، یار دیکھو ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، یہ جو آج تمہاری فتح ہوئی ہے تم نے اکیلے نہیں یہ جنگ جیت لی، ہم تمہارے ساتھ تھے اس لیے تم نے یہ جنگ جیتی ہے۔ ان کا معنی اور مقصد یہ ہوگا کہ ہمیں بھی مال غنیمت میں سے کچھ حصہ ملے، اس کے ہم بھی کچھ حقدار بنے۔ اور وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ،
اور اگر ہو کافروں کے لیے حصہ، کافر اگر جنگ جیت جائیں تو قالو، تو یہ لوگ باتیں بناتے ہیں کافروں کے ساتھ جا کر، کافروں کے پاس فوراً پہنچ جائیں گے اور جا کر کہیں گے الم نستحوذ علیکم، کیا علم، کیا نہیں، نستحوذ غالب ہونا، کیا نہیں تھے ہم غالب علیکم تم پر، کافروں کو جا کر کہیں گے بتلاؤ ہم تم پر غالب نہیں تھے، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے بچا لیا تمہیں مومنین سے۔ کافروں کو جا کر کہیں گے بھائی دیکھو مسلمان تمہارے اوپر غالب آ رہے تھے، ہم تمہارے اوپر غالب آ رہے تھے، ہم نے پھر ایسی تدبیر چلی، ہم نے جناب مسلمانوں کو پھسلانا شروع کیا، مسلمانوں کو ہم نے بہکانا شروع کیا، ان کے ہم نے قدم اکھیڑے اور جناب پھر ہم نے مسلمانوں کو مغلوب کیا، تمہیں غالب کر دیا، ہم نے تمہیں بچا لیا مسلمانوں سے۔ تمہارا جنگ جیتنے کے اندر تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس کے اندر مین ہاتھ ہمارا ہے، ہم نے یہ سب کچھ کیا اور ہم نے جناب تمہیں یہ ہم نے فتح دلوائی ہے، مسلمانوں کو ہم نے مغلوب کیا، تمہیں غالب کرنے والے ہم ہیں۔ ہاں جی، قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین وإن كان للکافرین، اگر ہو کافروں کے لیے کچھ حصہ، قالوا، تو یہ لوگ کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم غالب نہیں تھے کافروں تم پر، کافروں کو جا کر کہیں گے کہ ہم تم پر غالب نہیں تھے، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے بچا لیا تمہیں مومنین سے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَاللَّهُ، پس اللہ، يَحْكُمُ، فیصلہ کرے گا، بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ، اور ہرگز نہیں، لن ہرگز نہیں، یجعل بنائے گا اللہ، للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین مومنوں پر کوئی رستہ، کافروں کے لیے کافروں کے لیے مومنین پر کوئی رستہ نہیں بنائے گا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے اس آیت کی تفسیر کے متعلق پوچھا گیا، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کی تفسیر کیا ہے؟ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اس کی تفسیر کے متعلق سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اس آیت کو پچھلے جملے کے ساتھ ملا کر پڑھا کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، قیامت والے دن کافروں کو غلبہ نہیں ہوگا مومنین پر، اللہ نہیں بنائے گا کافروں کے لیے کوئی غلبہ، مومنین پر کوئی رستہ نہیں بنائے گا کافروں کے لیے۔ اور بعض مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر یہ قیامت کے متعلق نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی ہے، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ، اللہ کریم جل شانہ کافروں کے مقابلے کے اندر یہ کافروں کو غالب نہیں کرے گا مومنین پر، کافروں کو، کافر تو یہ چاہتے ہیں مومن یک بار کی ختم ہو جائے، اور کافروں کی اس چاہت کو پورا کر کے مومنین کو ختم نہیں کیا جائے گا، کافر مومنوں کو دنیا سے ختم نہیں کر سکتے، صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتے، یہ کافروں کی یہ خواہش پوری نہیں کی جا سکتی۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت والے دن، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ، ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنین پر کوئی رستہ، مومنین پر کوئی رستہ نہیں بنائے گا۔ ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تو ان کے دھوکے کے اندر نہیں آ سکتا۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ اللہ خادعہم، ان کو ان کے دھوکے کی سزا دیتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، تو قاموا، کھڑے ہوتے ہیں، کسالى، سستی کرتے ہوئے، یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نہیں وہ ذکر کرتے اللہ کا مگر بہت کم۔ رب کائنات نے منافقین کا تذکرہ ارشاد فرمایا، جو ظاہری طور پر جنہوں نے اسلام قبول کر رکھا ہے، ادھر کافروں کے ساتھ بھی دیتے ہیں، ادھر مسلمانوں کے ساتھ بھی آتے ہیں۔ ان المنافقین، ارشاد فرمایا منافق لوگ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے لی ہے، اللہ سے چال بازیاں کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ انہیں نہیں پتہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، یہ خود دھوکے کے اندر ہیں، اپنے آپ کو خود انہوں نے دھوکے کے اندر مبتلا کر رکھا ہے، اور فرمایا کہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ تو ان کو دھوکہ نہیں دے گا، فرمایا اللہ ان کو ان کے دھوکے کی سزا دے گا۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ ان کو ان کے دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ منافقین
اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت طیبہ کے اندر منافقین کی چند علامات کو بیان فرمایا۔ نمبر 1، وَإِذَا قَامُوا، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چونکہ منافق نماز تو پڑھتے ہیں، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر منافقین کو کوئی خوف نہ ہو تو یہ نماز کے قریب نہ جائیں، صرف اس بات کا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ظاہری طور پر ملے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اور لیکن اندرون خانہ یہ کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ صرف مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کے لیے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، قاموا کسالى، تو وہ کھڑے ہوتے ہیں سستی کے اندر، غفلت کے اندر، غفلت کرتے ہوئے، سستی کے مارے، بس وہ صرف اور صرف اپنا وجود حاضر کرتے ہیں نماز کے اندر، بس اپنا قیام کرتے ہیں نماز کے اندر، باقی ان کا اللہ کی طرف نہ اللہ کریم جل شانہ کا دل کے اندر خوف، نہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت، نہ ایسی کوئی، بس صرف اور صرف نماز کے اندر وہ کھڑے ہوتے ہیں، رکوع سجود کر رہے ہوتے ہیں، صرف کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، سستی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، بس یراؤن الناس، وہ دکھلاوا کرتے ہیں لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ یہ بھی ایک منافقین کی یہاں پر 3 صفتیں ہوگی۔ ایک قاموا الی الصلاۃ، وہ نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، سستی کرتے ہوئے، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، صرف دکھلاوے کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نہیں وہ ذکر کرتے اللہ کا مگر بہت کم، اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اصل مقصود وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے، اصل مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے۔ مسلمان اس کی رضا، اس کی جو اصل کوشش ہوا کرتی ہے وہ اللہ کی رضا ہوا کرتی ہے، لیکن جو منافق ہے اس کی اصل کوشش وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اس لیے وہ نماز کے اندر کھڑا ہوگا صرف سستی کرتے ہوئے، اور فرمایا کہ صرف لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، اس کا ذکر، اللہ کا ذکر بھی نہیں کرے گا۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، بہت کم اللہ کا ذکر کرے گا۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق آدمی پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بہت بھاری ہے، اگر انہیں پتہ چل جائے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کے فضائل کا، تو فرمایا اگر انہیں گھٹنوں کے بل چل کے آنا پڑے تو یہ چل کر پہنچ جائیں، یہ نماز ان پر بہت بھاری ہوا کرتی ہے۔ فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ منافقین پر بہت بھاری ہے۔ مذبذب ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، بین ذالک، اس کے درمیان، مذبذب کا معنی ہوتا ہے یہ درمیان کے اندر لٹک جانا، نہ زمین پر نہ آسمان پر، مذبذبین، وہ لٹکے ہوئے ہیں درمیان میں، لا الہ الا، نہ ادھر ان کی طرف، ولا الہ الا، اور نہ ان کی طرف، نہ مسلمانوں کی طرف نہ کافروں کی طرف۔ کافروں کے پاس جاتے ہیں، بھئی ہم تو صرف مذاق اڑانے کے لیے مسلمانوں کے پاس گئے تھے، وگرنہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے پاس آئے تو انہیں کہتے ہیں جناب ہم تمہارے ساتھ ہیں، دیکھو ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، ہم تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات مسلمانوں کو آ کر یہ بتلاتے ہیں۔ تو فرمایا لا الہ الا، نہ ان کی طرف، ولا الہ الا، اور نہ ان مسلمانوں کی طرف، ولا الہ الا، اور نہ ان کافروں کی طرف، یہ درمیان میں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، ان کی بدعمالیوں کا یہ انجام ہوگا۔ فرمایا وہ شخص جسے اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، ہرگز تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی رستہ، ہدایت کا تو کوئی رستہ نہیں پائے گا جسے اللہ گمراہ کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی، کافر کی اور منافق کی ایک بڑی پیاری مثال بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا ان 3 کی مثال ایسی ہے جیسے 3 شخص ہیں، 3 لوگ ہیں، وہ ایک دریا کے کنارے پر آتے ہیں، ایک اس کے اندر تیراکی کرتا ہے اور تیرتا ہوا جناب اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو اسی کنارے پر کھڑا رہتا ہے، اور تیسرا آدمی وہ ہے کہ جو دریا کے اندر تو چلا جاتا ہے لیکن ابھی دریا کے اندر گیا ہے کہ پچھلے آدمی نے جو کنارے پر کھڑا اس نے آواز لگا دی، اور بھائی واپس آ جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ ہلاکت والے راستے کی طرف واپس آ جاؤ۔ اب اس کی بات کو سنتا ہے، ادھر مسلمان کہتا ہے بھائی یہ نجات والا راستہ وہ ہے جس کی طرف میں آ چکا ہوں، جو پار گزر چکا، وہ مسلمان ہے، وہ کہتا ہے یہاں پر میں آیا ہوں، یہ نجات والا راستہ، ادھر آ جاؤ۔
اب وہ پچھلے کی بات کو بھی سنتا ہے، اگلے کی بات کو بھی سنتا ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے، اتنے میں ایک موج آئی اور اس نے اس کو غرق کر کے رکھ دیا۔ فرمایا جو جانے والا ہے یہ مسلمان ہے جو پار گزر چکا، اپنے منزل مقصود تک پہنچ چکا، اور جو کنارے پر کھڑا ہونے والا ہے وہ کافر ہے، کھلم کھلا کافر ہے، اور جو درمیان کے اندر ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف، یہ منافق ہے۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے بس نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی رستہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ تم بناؤ کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اگر تم کافروں کو دوست بناؤ گے تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کیا تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، یہ کہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، اپنے اوپر، سلطانا مبینہ، ایک واضح دلیل، ایک واضح حجت قائم کر لو۔ اگر تم کافروں کو دوست بناؤ گے تو تمہارے عذاب کے لیے یہی حجت کافی ہے کہ تم نے کافروں کو دوست بنا رکھا ہے، اور تمہارے جناب بگاڑ کے لیے، تمہیں سزا کے لیے یہی ثبوت کافی ہے کہ تم نے کافروں کو اپنا دوست بنا رکھا ہے۔ کافروں کو دوست بنانا گویا کہ ایسی ہے کہ ہم نے اللہ کریم جل شانہ کے سامنے یہ حجت قائم کر دی کہ اللہ تو ہمیں عذاب دے، عذاب پر یہ حجت قائم ہے کافروں کو دوست کرنا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، نہ تم بناؤ کافروں کو دوست۔ اور دوسرے مقام پر اللہ کریم نے فرمایا کافر یہ تمہارے کبھی بھی دوست بن ہی نہیں سکتے، وہ ہمیشہ تمہارا دشمن ہے اور وہ دشمن بن کے رہے گا۔ ہاں ظاہری طور پر اگر تھوڑی دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے وہ خاموش رہے تو کچھ اس کے اندر حرج نہیں، وگرنہ وہ دشمن ہے اور وہ اپنی دشمنی نکالے گا۔ کیا تم چاہتے ہو ان تجعلوا، یہ کہ تم بنا لو، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، اپنے اوپر، سلطانا مبینہ، ایک سری دلیل۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق فی الدرک الاسفل، سب سے نیچے والا درجہ، اسفل، نیچے والا، من النار، آگ کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے منافق۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور ہرگز تو نہیں پائے گا ان کے لیے کوئی مددگار۔ منافق سب سے نچلے درجے کے اندر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کو آگ کے صندوقوں کے اندر بند کر دیا جائے گا، پھر اس صندوق کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اور وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر جائے گا جو انتہائی سخت قسم کا ہوگا۔ اور فرمایا جہنم کے 7 طبقات ہیں، 7 درجے ہیں۔ نمبر 1 جہیم، نمبر 2 جہنم، نمبر 3 سعیر، نمبر 4 سقر، نمبر 5 لظا، اور نمبر 6 ہاویہ، اور اس کے بعد نمبر 7 حطامہ۔ یہ جہنم کے 7 درجے ہیں۔ سب سے نچلے درجے کے اندر منافقین کو صندوقوں کے اندر، جو آگ کے صندوق ہوں گے ان کے اندر بند کر کے نیچے پھینک دیا جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق فی الدرک الاسفل، سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے، من النار، آگ کے۔ ولن تجد لهم نصیرا، تو ہرگز نہیں پائے گا ان کے لیے کوئی مددگار۔ الا الذین، اب رب کائنات نے حسب سابق ترغیب دی ہے منافقین کو۔ الا الذین تابوا، بے شک وہ لوگ، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، مگر وہ لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کی۔ یہ 4 باتیں ہیں یہاں پر، توبہ کے لیے 4 چیزیں شرط ہیں، سمجھیے۔ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کی، اپنے آپ کو سنوارا، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا، اللہ کو مضبوطی کے ساتھ، اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا، اسی پر اپنے آپ کو کار بند رکھا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی بات پر وہ قائم و دائم رہتے ہیں، استقامت۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور وہ خالص کرتے ہیں دینہم، اپنے دین کو اللہ کے لیے، اپنے دین کو اللہ کے لیے۔
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین کے ساتھ ہیں، مومنوں کے ساتھ ان لوگوں کو ملایا جائے گا اور ان لوگوں کو مومنین کے ساتھ ثابت کیا جائے گا جنہوں نے توبہ کی۔ منافقت تو ان سے ہو گئی، لیکن فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کریں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اللہ کے دشمنوں کو اپنے دشمن سمجھیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بس یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین کے ساتھ ہیں۔ وَسَوْفَ، اور عن قریب، یؤتی اللہ، اللہ دے گا مومنین کو اجرًا عظیما، اجر عظیم، اللہ کریم مومنین کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم من شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اس آیت طیبہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی مخلوق کو عذاب کے لیے تو پیدا نہیں کیا، میں نے اس لیے تو پیدا نہیں کیا کہ میں انہیں عذاب کے اندر مبتلا کروں، انہیں جہنم کے اندر گراؤں، انہیں طرح طرح کے عذابات دوں۔ ما یفعل اللہ، کیا کرتا ہے اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب، کہ اللہ تمہیں عذاب کرے گا، بعذاب ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بنو۔ کیوں اللہ عذاب دے گا تمہیں اگر تم شکر گزار بندے بنو؟ وآمنتم، اور تم ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ شاکر ہے، اللہ بڑی قدردان ذات ہے، قدر کرنے والی ہے۔ جو ایمان والے ہیں رب کائنات ان کی بڑی قدر کرنے والی ذات ہے۔ علیما، اللہ سب کچھ جاننے والی ذات ہے۔ اس لیے جو آدمی شکر گزار بنے گا اور ایمان لے کر آئے گا، اس پر ثابت قدم رہے گا، منافقین کی حرکات سے باز رہے گا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ انہیں کیوں عذاب دے گا؟ اللہ ان کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بنو، وآمنتم، اور ایمان لے کر آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ شاکر ہے، قدردان ہے، علیما، جاننے والی ذات ہے۔